ہم نے مظلوم عوامی تحریک پاکستان واحد اتفاق سے بنایا، ہم نے قوموں کے مشورے سے بنایا۔ سندھی تھے ہمارے ساتھ، اردو اسپیکنگ میں ہمارے ساتھ پنجابی، ہمارے ساتھ پشتون، سب کے مل کے ہم نے ایک نام دیا مظلوم عوامی تحریک پاکستان۔ لانڈی کورنگی کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کا گڑھ ہے۔ آپ ہمارا ایک جسٹ کارنر میٹنگ، چھوٹی سی کارنر میٹنگ تھی، چھوٹی سی کارنر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ الحمدللہ ہمارے کراچی میں کھڈوں میں تھوڑا تھوڑا روڈ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، کس کا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے۔ وہاں پہ آپ کو ایک ٹیبلٹ نہیں ملے گی، ٹیبلٹ کے لیے بھی لکھ کے دیا جائے گا باہر سے جا کے لے کر آ جاؤ۔ جو ادارے کرپٹ ہیں وہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ہمارا پاکستان کی بدبختی ہے کہ ہم اسی چیز پہ رو رہے ہیں کہ ہم کی بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہمارا گیس نہیں ہے۔ یہ ہمارا موجودہ صورتحال جو بھی ہمارا صوبوں پہ حکومت ہے، اس کا حکومت کی ناکامی کی وجہ سے، بغیر وزیر اعظم کے بھی میں اتنا ہمت اپنا جان پہ رکھتا ہوں کہ میں اس کے باوجود اپنا قوم کی خدمت کروا دوں گا۔ السلام علیکم، کراچی سے میں محسن عبدالرزاق، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بزنس مین صادق خان، جو ابھی ایک یوتھ کے چیئرمین ہیں۔ آئیں ان سے معلوم کرتے ہیں عوامی تحریک انہوں نے کون سی بنائی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے بھیجن؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ سر، یہ تحریک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بھیجن، یہ تحریک کو ہم نے ایک مظلومیت کے نام پہ بنایا۔ ابھی میرے خیال آپ نے جو ہمارا 2018 سے اپنے ہمارا سارا سلسلہ آپ کی چیک کروا دے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا منشور کیا ہے، ہم نے کیا ضرورت تھا، کیوں بنایا۔ ہم نے مظلوم عوامی تحریک پاکستان واحد اتفاق سے بنایا، ہم نے قوموں کے مشورے سے بنایا۔ وہ اس نہیں تو صرف پشتون نے بنایا، یہ ہمارے ساتھ اس میں سندھی تھے ہمارے ساتھ، اردو اسپیکنگ میں ہمارے ساتھ پنجابی، ہمارے ساتھ پشتون، سب کے مل کے ہم نے ایک نام دیا مظلوم عوامی تحریک پاکستان۔ ہم نے اپنا حقوق کے لیے بنایا، ہم نے اپنا ترقی کے لیے بنایا، ہم نے اپنا خوشحالی کے لیے بنایا، لوگوں کے لیے روزگار کے لیے بنایا۔ ہم بے شک بزنس مین ہیں، ہم بزنس مین پہ سمنگلر ہوتا ہے کہ وہ سمنگلر میں کاروبار، منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، ملک کے خلاف کام کرتا ہے۔ ہم شکر کہ الحمدللہ ہم نے ایک تربیت ہے، ہمارا قوم کی تربیت ہے، ہمارا علاقے میں ایک اچھا ایک سوچ کی لوگوں نے ہم کو دیا کہ ہم نے کاروباری پہ لوگ جانتا ہے کہ کاروباری میں کاروبار کرتا ہے، کاروبار دنیا کرتا ہے، کاروبار میں دنیا تجارتی میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں بہت حکمت رکھا ہوا ہے کہ تجارت کی ہر مسلمان کے لیے سمجھو کہ ایک فرض نماز ہے۔ اس طریقے سے لوگ اپنا عبادت سمجھتا ہے کہ اپنا کاروبار اتنا شوق سے کرتا ہے۔ اگر غلط کام کرتا ہے پھر وہ لوگ بھی اس سے ناراض ہو، لوگوں سے نفرت بھی پلا دو۔ یہ چیزوں کا ہم دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے میڈیا والے ہیں چیز کیا پاک کرتا ہے کہ یار اس میں الحمدللہ ہم اپنا ضمیر مطمئن ہے، ہم نے اپنا ضمیر کے مطابق چلنا ہے اور قوم کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ محبت میں، پیار میں جانا ہے۔ ہم نے ایک پارٹی محبت کے لیے بنایا ہوا ہے، نفرت کے لیے نہیں بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کسی سے نفرت کرنا ہے، ہم نے کسی قوموں کے درمیان میں نفرت پھیلانا ہے۔ ہم شکر کہ الحمدللہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے مل کے ایک کمیٹی بنا کے ہم نے ایک آواز اٹھایا۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو شاید زیادہ پتہ نہ ہو کہ آپ میرے منشور چیک کریں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، میڈیا والے کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یار اس نے منشور کیا رکھا ہوا ہے، اس کو سارا واضح ہے۔ پھر سب قوم کو لیے مطلب لوگوں کی باتیں واضح ہو جائے کہ ایک پارٹی بنے ہوئے کہ کس کے لیے بنیاد پہ بنایا ہوا ہے۔ ہم شکر کہ اس پہ فخر کرنا ہے، ہم کہ امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ پہ کہ ہم انشاءاللہ کہیں نہ کہیں وقت ہم کو کامیابی میں ہم کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ اچھا عاجز صاحب، ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا۔ آپ صرف میرا خیال ہے کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں آپ کی مقبولیت ہے، آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ سیلیبریٹی بھی ہے، اور بہت بڑی تعداد کراچی سے جو نوجوان یوتھ کی ہے انہوں نے آپ کی پارٹی جوائن کری ہے، تو ان کے لیے آپ کی پارٹی نے ابھی تک کیا اقدام اٹھایا، آپ یہ بھی بتائیں۔ جیسے ابھی کراچی میں لائٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے آنے والے کچھ دنوں میں آپ نے کچھ سوچا اس کے بارے میں، یا کیسے لوگ اگر جو جوائن نہیں ہوئے، جن کو یہ معلومات نہیں ہے، وہ جوائن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی سی معلومات اس کے بارے میں بتائیں۔ بھائی جان، یہ ہمارا پاکستان کی بدبختی ہے کہ ہم اسی چیز پہ رو رہے ہیں کہ ہم کی بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہمارا گیس نہیں ہے۔ یہ ہمارا
मौजूदा सूरत हाल जो भी हमारा सूबों पे हुकूमत है, इसका हुकूमत की नाकामी की वजह से ये लोग रो रहे थे। हमारे लोगों को ये शौक़ था कि हमको रोज़गार मिल जाए, लोगों का तरक्की मिल जाए, लोगों के लिए अच्छा तालीम मिल जाए। उसकी बजाय ये इसको पानी की ज़रूरत है, इसका बिजली की ज़रूरत है, इसकी गैस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने पहले ये हमने अपना मंशूर पे ये चीज़ें रखा हुआ है कि आवाम की जो भी हमको तरक्की होता है हम इसी पे अमल करता है। हम इसी पे नहीं जाता है कि हम मुर्दाबाद जिंदाबाद करने, हम कौमों के दरमियान में नफरत पिलाना है। हमने अपना हकूक़ के लिए बात करना है, अपना हकूक़ जो भी पानी हो, बिजली हो, हमारा सेहत का सिलसिला हो, मेरे तालीम की सिलसिला हो, हमारा रोज़गार की सिलसिला हो, हम इस चीज़ पे जाना है। हम इसके लिए नहीं जाना है कि मैं कभी कभी मेरे दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये पानी वाले, ये बिजली वाली बात आप करते हैं, ये मत करना, ये आपकी कमज़ोरी है। आप जाए अपना इलाके में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, उसके ख़िलाफ़ निकल जाए, रोड ब्लॉक करें कि आप हमारा मुस्तक़िल नुमाइंदा हो, तो आपने मेरे साथ क्या किया हुआ है। फिर शायद हो सकता है उस बंदों की कामयाबी भी हो जाए। आपकी पता है चाहिए हमारा मोतबरीन ने हर माले पे आपके लिए कोई बदनीति लाया हुआ है। अगर ये हर माले इकट्ठा करके फिर ये रोड पे निकल जाएगा, शायद हो सकता है इसका जो भी ये पानी का या ये बिजली का मसले आता था, शायद वो ज़िंदगी में भी ना आ जाए। और अगर वो आपके अपना घर में लड़वा रहे, आपका अपना घर में एक दूसरे को मुखालिफ बना रहे, इसी की वजह से बना रहे कि आप इसकी ग़ुलाम हो, आप मजबूर है बिजली का या पानी का हो, इसी की वजह से आपने इसको बटाया हुआ है। जिसी वजह सिलसिले से चीज़ रोज़ के हमारा घर के दरवाजे कटवा के हमारा मोहताज बन जाओ। नौशी की ग़ुलामी से अगर हम ना निकल जाएगा, शायद हो सकता है हमारा ये मसले हल नहीं हो सकता है। अच्छा सर, लास्ट में एक सवाल मैं करना चाहूँगा, अगर आप कल को वज़ीर आज़म बन जाते हैं और कोई मसला होता है तो ये खाली बातों लगी रहेगा या आप माशाल्लाह काम करके दिखाएंगे भी? भाईजान देखना कि वज़ीर-ए-आज़म या ना वज़ीर-ए-आज़म से शायद हो सकता है, मैं समझता हूँ कि कौम हमारा साथ इस पे इत्तेफाक हो जाए। बग़ैर वज़ीर-ए-आज़म के भी मैं इतना हिम्मत अपना जान पे रखता हूँ कि मैं उसके बावजूद अपना कौम की खिदमत करवा दूँगा। ये सिर्फ पे वज़ीर-ए-आज़म या मिनिस्टर या वज़ीर आला पे नहीं हो सकता है। अगर कोई बंदा भी कौम के साथ मुखलिस हो और मुखलिसाना ज़िंदगी मांगता है, किसी को लालच ना करवा दे, शायद हो सकता है। या मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कहिए कि उसी का लड़के नौजवान तबका को दो, शायद हो सकता है मेरी रब ये वो महीने से हमारा मसले इसके बग़ैर वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला या फलाना के बग़ैर ये हमारा मसले हल हो जाएगा। तो ये सनी तक सिर्फ किरदार तक ये मसले हल हो सकता है। बग़ैर मैं गैरतमंद वो समझता हूँ कि वो बग़ैर किरदार अपना कौम की खिदमत करे। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सादिक खान अटकज़ई, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट रियाज़ अली सोलंकी। आए रियाज़ साहब से पूछते हैं इस तंजीम को किस नज़रिए से देखते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये कोयटा की तंजीम है, आप इस तंजीम को किस हवाले से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? पहले तो मैं ऑब्जेक्शन करूँगा, आप कह रही हैं कोयटा की तंजीम, ये कोयटा की तंजीम नहीं, ये पाकिस्तान की तंजीम है। सही। ये मज़लूम अवामी तहरीक, ये मज़लूमों की तंजीम है। इसमें मैं आपको इस चीज़ से ऐसे क्लियर करूँगा कि अगर के कोयटा का शख्स, आपने जिस तरह कहा कि कोयटा का शख्स इस वक्त कराची में जो ये तहरीक चला रहा है जस्ट कोयटा की, बिल्कुल मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। ये तहरीक पूरे पाकिस्तान की तहरीक है, ये तहरीक यूथ की तहरीक है, ये तहरीक उन जवानों की तहरीक है, जिंदा दिल लोगों की तहरीक है और उन लोगों की तहरीक है जो मज़लूमों की। सही। ना कि ये वो तहरीक है जिसमें आप देखें कि विदाउट एनी सीट कोई हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आवाम के दरमियान मौजूद है। यहाँ पर अगर कि यूथ इस वक्त खड़ी हुई, तो क्यों यूथ खड़ी हुई, किस वजह से यूथ खड़ी हुई? नज़र आ रहे खिदमात नज़र आ रही हैं, ठीक है। सही। और इसके अलावा इस बात को मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हम गए लांडी में, कोरंगी में। लांडी कोरंगी कहा जाता है कि MQM का गढ़ है। आप हमारा एक जस्ट कॉर्नर मीटिंग, छोटी सी कॉर्नर मीटिंग थी, छोटी सी कॉर्नर मीटिंग में मैं कहता हूँ कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। सही। ये कामयाब जलसे की तरह कामयाब एक कॉर्नर मीटिंग थी। उसके बाद वहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने पैसे दे के किसी को बुलाया कि आप आ जाएँ, चेयरमैन साहब आ रहे हैं और आप आके उनको वेलकम करें, फूलों के हार डालें और फूल गिराएं। इस हद तक के सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद है। हमने वीडियो तो मखसूस बनाई होंगी, वहाँ पे पूरी दुनिया ने वीडियो बनाई। आप वीडियोस उठाएं सोशल मीडिया पे कि अवामी तहरीक का जो चेयरमैन है वो अवामी है या नहीं है, अवाम के दरमियान मौजूद है या नहीं है।
تو اس تحریک کا مقصد صرف ایک ہے، عوام کی خدمت. صحیح. نہ ہمیں اس تحریک سے کسی قسم کی لالچ ہے کہ ہمیں آئے کوئی ہمیں فنڈ دے، نہیں. اپنی مدد آپ کے تحت یہ تحریک کھڑی ہوئی ہے، یوتھ کی تحریک ہے، اور اس تنظیم کو لے کے جو ہم چل رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ کہ سب سے پہلے عوام کی خدمت کریں گے. جو ادارے کرپٹ ہیں وہ اپنا قبلہ درست کر لیں. صحیح. کرپشن بالکل قطن قابل قبول ہمیں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا اگر کہ طبقہ جو اس وقت کراچی کا طبقہ، کراچی کی عوام تنگ آ گئی ہے. ایک پارٹی دوسری پارٹی سے ایک پارٹی، اس کے بعد تیسری پارٹی. میں یہ کہتا ہوں کلیئر آپ کے توقع سے میں ایک بیان جاری کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے کراچی میں کھڈوں میں تھوڑا روڈ ہے. صحیح. یہ میں میسج دیتا ہوں گورنمنٹ کو کہ کھڈوں میں تھوڑا روڈ الحمدللہ ان کی مہربانی کی وجہ سے ہمارے پاس ہے. مگر اس کے باوجود بھی کراچی کی عوام، مظلوم عوام خاموش ہے. مگر خاموش نہیں رہے گی، یہ یوتھ نکلے گی، اپنا حق لے گی. اپنا حق لینے کے لیے یہ تنظیم یہاں پر آئی ہے اور تنظیم کام کرے گی. ہم سب کو، کسی کو نہیں بولتے کہ آپ اس تنظیم کو چھوڑ کے اس تنظیم کو چھوڑ کے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنظیم میں آپ کو منظم طریقہ نظر آئے تو ہماری تنظیم کو جوائن کرو. صحیح. ریاض بھائی، کراچی میں ایک مسئلہ سب سے زیادہ ہے جو ہر گھر کا مسئلہ ہے. پانی آتا ہے تو لائٹ چلے جاتی ہے، لائٹ آتی ہے پانی چلے جاتا ہے، اور دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو گیس چلے جاتی ہے. تو یہ یوتھ اور یہ تنظیم جو بن رہی ہے تو اس کے اوپر بھی کام ہوگا پھر کراچی کے اندر یا نہیں؟ 100% کام ہوگا. اس وقت ہم ریسنٹلی اناؤنس کریں گے 4K چورنگی پہ ہم ایک دھرنا دے رہے ہیں کے الیکٹرک کے خلاف. کیونکہ کے الیکٹرک میں کہتا ہوں یہ مافیا ہے. اس مافیا کے خلاف جو MPA جو منتخب ہوئے MPA ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگ ووٹ دینے کے لیے در کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے، اس وقت آپ کہاں ہو؟ کیوں خاموشی ہے؟ اسمبلیز میں آپ کیوں نہیں بجاتے کہ اٹھو جاگو؟ کیوں نہیں بجاتے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ووٹ دے کے آپ عوام کی خدمت گار ہو، نہ کہ اپنے بچوں اور فیملیوں کو آؤٹ آف کنٹری میں جا کے آپ اس کی اسٹڈی کرواؤ، بلکہ عوام کے درمیان رہو نا. گورنمنٹ اسکول تباہ ہو چکے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تباہ ہو چکے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ عباسی میں چلے جائے. عباسی میں آپ کو میں کہتا ہوں ایک عدد میڈیسن مل جائے آپ چلے جائیں. میں میڈیا کو، پوری میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں، آپ چلے جائیں خاموشی سے سرپرائز وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. وہاں پہ آپ کو ایک ٹیبلٹ نہیں ملے گی. ٹیبلٹ کے لیے بھی لکھ کے دیا جائے گا باہر سے جا کے لے کر آ جاؤ. یہ کرپشن کا بازار کیوں گرم ہے یہاں پر؟ کس کی وجہ سے گرم ہے؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ خود انوالو ہے یہاں پر. اگر کہ دیکھا جائے فنڈ آتا ہے، فنڈ آنے کے بعد UC میں فنڈ آتا ہے. میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ UC میں آپ چلے جائیں، اگر کہ وہاں پہ 10 خاکسار ہیں تو اس میں سے 4 کام کر رہے ہیں، 6 گھر پہ بیٹھ کے سیلریز لے رہے ہیں. اختتام اس بات پہ میں کروں گا، سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے اس تحریک کا جو ایک اپنا مقصد ہے عوام کے سامنے منشور ہمارا بالکل پبلک کے سامنے آ جائے کہ ہمارا منشور کیا، ہم نے کس بنیادوں پر کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے. اور جو اس تحریک کے چیئرمین ہیں وہ آپ کو ہر ویڈیو، ہر بیان، ہر چیز پبلک کے سامنے آئے گا کہ مقصد کیا ہے، موقف کیا اور کیوں ہم اس تحریک کو پاکستان میں اجاگر کر رہے ہیں.